औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम मोहतरम सुनने वाले, मुझे देखने वाले और मुझे वॉच टाइम देने वाले और सब्सक्राइब देख का दुक्का हो रहे हैं, इसमें यकीनन आप लोगों की मेहनतों का जो है ना वो अमल दखल है। जितनी आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह मुझे जो है वो सब्सक्राइबर भी मिलते जाएंगे। और अभी 50% मैंने हासिल कर लिए हैं अपने प्रोग्राम में। कभी कभी ख्वाहिश होती है कि चैनल थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि छोड़ दूँ, कि लोग क्या सुनना चाहते हैं और मैं क्या उन्हें सुनाना चाहता हूँ। मैं लोगों की मर्ज़ी से नहीं सुना सकता, तो ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बहर कैफ, कल हमने अपना प्रोग्राम ख़त्म किया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में प्रोग्राम करेंगे कि वो दुनिया को क्या समझते थे अपनी नज़रों में। तो एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सफ़र पर निकले। रास्ते में देखा एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में घास का एक तिनका लिए जा रहा था और दरख्त की शाख पर आशियाना बना रहा था, अपना घोंसला बना रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबियों की तरफ मुतवज्जो होते हुए फरमाया, क्या जब है कि इस छोटे से परिंदे का तो इस दुनिया में कोई घर और अल्लाह के नबी का कोई घर ना हो। तो आपके हवारियों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, आप हमें हुक्म दें तो हम आपके लिए एक उम्दा घर बना देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जगह मैं बताऊंगा, वहाँ मकान तुम तामीर कर देना। आपके साथी बड़े खुश हुए और कहा कि बिलाखिर हज़रत ईसा मान गए कि उनका भी घर जो है वो तामीर किया जाए। अगले दिन वो सब इकट्ठे होकर आ गए कि आप हमें जगह बता दें, हम वहाँ आपके घर की तामीर शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह बता देता हूँ जहाँ तुम मेरे लिए घर तामीर कर दो। सब आपके साथ हो गए। हज़रत ईसा उनको लेकर दरिया पर आ गए और मौजों की तरफ इशारा करके फरमाया कि कौन है वो जो इन मौजों पर घर बनाएगा, दरिया के मौजों के ऊपर। आपके हवारियों ने अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, मौजों पर तो घर नहीं बन सकता। आपने फरमाया कि तुम्हारी दुनिया की मिसाल भी इस जैसी है, बस तुम इसे हमेशा रहने की जगह न समझो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक और इरशाद है कि दुनिया तो एक पुल की मानिंद है, इस पर से गुजर जाओ, इसे आबाद ना करो। तो एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में लोगों को हिदायत भी करते जाते। वो अफराद जो आपकी बातों को गौर से सुनते, वो आपकी बातों को कबूल करते हुए आपके मुतक़द हो जाते। यहाँ तक कि एक शहर के करीब पहुँचे। आपने अपने हवारियों से बात करते हुए, गुफ्तगू करते बताया कि इस शहर में एक ख़जाना छुपा हुआ है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, आप सभी यहीं ठहरें, मैं इस ख़जाने को ढूंढ कर लाता हूँ। हवारियों ने हज़रत ईसा से अर्ज़ किया, या अल्लाह, इस शहर वाले बड़े जालिम और हर परदेशी को कत्ल कर देते हैं। हज़रत ईसा ने फरमाया कि शहर वाले उसे कत्ल करते हैं जो उनकी दुनिया पर नज़र रखे, मुझे उनकी दुनिया से तो कोई गरज ही नहीं है।
तो ये कहकर हज़रत ईसा उस शहर में दाखिल हो गए और उस शहर की गलियों कूचों में घूमना शुरू कर दिया। उनकी नज़र एक ऐसे घर पर पड़ी जो सबसे खस्ता हाल और बर्बाद था। हज़रत ईसा कहने लगे, ख़जाना अगर इस शहर में है तो इसी घर में मिलेगा। आपने दरवाज़ा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत बाहर आई और पूछा, क्या काम है? हज़रत ईसा ने फरमाया, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज की शब आप मुझे पनाह दें। वो बूढ़ी औरत बोली, हमारे बादशाह का हुक्म हुआ है कि किसी अजनबी को अपने घर में पनाह ना दें, लेकिन मैं आपकी शराफत को देखकर आपको इनकार नहीं कर सकती। ये घर एक ऐसे शख्स का घर था जो जंगल से लकड़ियां काट के इकट्ठी करके बाज़ार में बेचता था। इसके इंतकाल के बाद उसका जवां साल बेटा अपने बाप की तरह लकड़ियां इकट्ठी करके शहर में बेचता था और इससे अपना और अपनी वालदा का पेट पालता था। जब उस रात वो लड़का जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके और उनको बेचकर घर आया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ अपने मेहमान की खातिर मदारत करो और देखो कोताही ना करना, मुझे मेहमान आम नहीं लगता बल्कि खुदा का इंतहाई नेक बंदा मालूम होता है। वो नौजवान खुश्क रोटी हज़रत ईसा के लिए लाया। हज़रत ईसा ने वो रोटी खाई और उस जवान से बातें करनी शुरू की और आपने देखा कि वो लड़का इंतहाई आकिल, बासलाहियत और बाकिरदार है। लेकिन ऐसा मालूम होता था कि उस नौजवान लकड़हारे का दिल परेशान है और कोई राज उसके दिल में छुपा हुआ है जिसे वो जाहिर नहीं कर रहा। ये नौजवान अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ये मेहमान तो दिलों की कैफियत को भी पा लेता है और इसने मुझसे दिल की बात पूछी तो क्या मैं उसे बता दूं? माँ ने कहा, यह काबिल एतमाद है, उसे अपने दिल की सारी बात बता दो। यह नौजवान दोबारा हज़रत ईसा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मेरा बाप लकड़ियाँ इकट्ठी करके बेच के घर का खर्च चलाता था कि अचानक उसकी मौत वाक़ हो गई। उसके बाद ये काम मैंने संभाल लिया। हमारे मुल्क के बादशाह की एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत है। एक रोज़ मैं बादशाह के महल के सामने से गुजर रहा था कि मेरी निगाह उस पर पड़ी। मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ। बादशाह की बेटी के लिए दूसरे बादशाहों और उमराओं के बेटों के रिश्ते आए हैं, लेकिन बादशाह ने इनकार कर दिया है। जिस दिन मैंने बादशाह की बेटी देखी, दिन रात परेशान रहता हूँ। मैंने ये बात अपनी माँ को बता दी और अपनी माँ के अलावा किसी और से नहीं कही। नौजवान की बातें सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौजवान तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हारी शादी बादशाह की लड़की से करवा दूंगा। ये सुनकर वो नौजवान बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? हज़रत ईसा ने फरमाया, मैं मजाक करने वालों में नहीं, मजाक करना जाहिलों का काम है। अगर मेरे अख्तियार में ना होता तो मैं तुझसे ये वादा ना करता। कल शाम तक बादशाह की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये कहकर हज़रत ईसा इबादत में मशगूल हो गए और वो लड़का सुबह तक अपने बिस्तर पर पहलू बदलता रहा। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। सुबह हुई, हज़रत ईसा ने उस नौजवान से फरमाया, जाओ बादशाह के महल के दरवाजे पे खड़े हो जाना, जब वज़रा दाखिल हो रहे हों तो बादशाह तक अपना पैगाम भिजवा देना कि मुझे बादशाह से काम है। जब बादशाह आए तो अपना मकसद बता देना और जो कुछ वो कहे वो मुझे बता देना। उस नौजवान ने ऐसा ही किया। बादशाह ने उस नौजवान को तलब किया। जब उसने भरे दरबार में बादशाह की बेटी का रिश्ता तलब किया तो सारे दरबारी हंस पड़े, मजाक उड़ाने लगे उसका कि कहाँ एक लकड़ियाँ इकट्ठी करने वाला और कहाँ बादशाह की शादी, बादशाह की बेटी की शादी। बादशाह ने उससे बातचीत करनी शुरू की।
بادشاہ کے ہر سوال کا جواب اس نوجوان نے بڑے مدلل طریقے سے دیا۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ وہ یہ امتحان لے رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی کے پاس آیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اس لیے بادشاہ نے اس سے باتیں کی۔ تو اس نے بادشاہ کا پھر یہ دماغ نے کہا کہ یہ یقیناً دیوانہ نہیں ہے بلکہ بڑا عقل مند ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی جسارت کیوں کی، اس میں جرأت کس طرح پیدا ہوئی؟ بادشاہ نے آخر میں کہا کہ کیا تم میری بیٹی کا حق مہر دے سکتے ہو؟ اگر دے سکو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور میری بیٹی کا حق مہر ایک تشت یاقوت اور موتیوں کا ہے، جس کا ہر دانہ 100 مسقال سے کم نہ ہو۔ بہت بڑی ٹرے جسے کہتے ہیں، بہت بڑا برتن، تشت کہتے ہیں اس کو۔ نوجوان نے بادشاہ سے کہا مجھے مہلت دیں۔ وہ نوجوان واپس گھر آیا، اس نے اپنی ساری روداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا آسان کام ہے، جاؤ ایک تشت لاؤ۔ وہ نوجوان ایک تشت لے آیا۔ حضرت عیسیٰ اسے لے کر ایک ویرانے میں آ گئے اور کہا کہ یہ کنکریاں اس میں ڈال لو۔ حضرت عیسیٰ نے ایک دعا پڑھی، سب کنکریاں یاقوت میں بدل گئیں۔ نوجوان وہ تشت لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درباری اور بادشاہ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا ایک تشت تو کم ہے، تم ایسے 10 تشت لے کر آؤ جن میں جواہرات مختلف رنگوں کے ہوں اور جن کو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ وہی نگینے اور جواہرات ہیں کہ جس کے بارے میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ جب میں اس پہ پروگرام کروں گا تو آپ کو باقاعدہ بتاؤں گا۔ وہ نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے کی طرح اسے کہا کہ 10 تشت رنگوں میں نایاب جواہر اور موتیوں سے بھر دیے، 10 تشت۔ یہ سب لے کر وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کام انسان کے بس کا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں، مجھے حقیقت سے آگاہ کرو۔ اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ کی آمد کا پورا واقعہ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے کہا مجھے علم ہے کہ یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ تاکہ میری بیٹی کا حق تمہارے ساتھ کر دیں۔ بادشاہ نے ایک شاہی لباس اس نوجوان کو دیا اور حمام بھیجا، اور اسی شب اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے داماد کو بلایا اور باتیں کرنے کے بعد اسے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ رات کو بادشاہ ناگہانی بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن گیا، لکڑہارا۔ چوتھے روز حضرت عیسیٰ نے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور واپس جاتے ہوئے اس نوجوان لکڑہارے کو جو اب اس ملک کا بادشاہ بن چکا تھا، خدا حافظ کہنے کے لیے اس کے محل کے سامنے سے گزرے۔ اس نوجوان نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا اپنے تخت سے نیچے آ گیا اور ان کے پاؤں میں گر پڑا اور کہنے لگا اے ہادی، اے رہنما، اے طبیب دانا، آپ نے مجھ پر ایسا احسان کیا ہے کہ میں اس کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتا، لیکن میں ساری رات سوچتا رہا کہ جو شخص میرے لیے عیش و عشرت کے یہ اسباب مہیا کر سکتا ہے وہ خود کیوں اتنے پرانے لباس میں ملبوس رہتا ہے، وہ کیوں قناعت سے زندگی گزارتا ہے، نہ اس کا گھر ہے نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے۔ یا عیسیٰ، اگر آپ نے مجھے یہ راز نہ بتایا اور میرا یہ مسئلہ حل نہ کیا تو میں ساری زندگی تڑپتا رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سن اے نوجوان، اس دنیا کی لذتیں فانی ہیں، اس دنیا کی یہ لذتیں ان کی نظر میں بڑی اہم ہیں،
جو آخرت کی لذتوں کو نہیں جانتے اور اس دنیا کی بادشاہت کو قبول نہیں کرتا مگر غافل، کہ ان بادشاہتوں کو صرف وہی قبول کرتا ہے کہ جو دنیا کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے اور دنیا پسند ہوتا ہے، مگر غافل، اور وہ غافل انسان ہے۔ دیکھو جو شخص کل تک تخت نشین تھا آج زیر خاک ہے، پس عبرت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دنیا اور اس کی لذتوں کو فنا ہے، لیکن آخرت کی لذتیں باقی رہنے والی ہیں اور ان کو زوال نہیں۔ وہ جوان تخت سے اترا اور عرض کرنے لگا، مجھے اپنی ہم نشینی سے محروم نہ کریں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان کی درخواست کو قبول کیا اور اسے اپنے ساتھ لے لیا، اور شہر کے باہر باقی اصحاب جو ان کا انتظار کر رہے تھے ان سے فرمایا، یہ ہے وہ خزانہ جس کی تلاش کے لیے میں شہر میں گیا تھا اور تمہیں یہیں چھوڑ گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے محبت کسی مومن کے دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی یہ کبھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح پانی اور آگ کسی برتن میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، چاہے پانی کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، آگ سے بھی زیادہ گرم کیوں نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو کہ جو دنیا اس نظر سے اکٹھے کرتے ہیں کہ جب دنیا کا مال و دولت اکٹھا ہو جائے گا تو خدا کے راستے میں خرچ کریں گے، مخاطب فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جو دنیا کو نیکی کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے اکٹھا کرتا ہے، جان لے کے ترک دنیا اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے جس میں رہنے والے انسان، حیوان، پرندے وغیرہ سبھی مردہ پڑے ہوئے تھے، سب مر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ سب لوگ قہر الہی اور غضب پروردگار کی وجہ سے موت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اگر یہ طبعی موت سے مرتے تو یہ ایک دوسرے کو دفنا دیتے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی بلی، کوئی کتا، کوئی ایسا جانور گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تو اسے وہاں کی کارپوریشن والے اٹھا کر لے جاتے ہیں ڈسٹ بین میں یا جہاں بھی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملک میں عام جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس سے اتنا تعفن پھیلتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ایک چوہا بھی اگر مر جائے تو تعفن پھیلنے لگتا ہے اگر اسے زہر دیا جائے یا اسے مارا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی ساری پوری دنیا کے اندر کتے، بلیاں، چوہے، اڑتے ہوئے پرندے کہاں جاتے ہیں، مرتے ہیں تو پھر یہ نیچے گرے ہوئے نظر آنا چاہیے ہمیں، لیکن چونکہ وہ طبعی طور پہ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقل میں ایسی چیز ڈالی ہے کہ انہیں مرنے سے 2 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے، وہ آبادی کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ طبعی موت کیا ہوتی ہے اور جو خود سے مرتے ہیں۔
تو جو خود سے مرتے ہیں ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ جو یہ سڑ رہے تھے لوگ وہاں پر، اور پرندے سارے وہاں پہ جو تھے نا مرے ہوئے تھے. اور حضرت عیسیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ طبعی موت سے مرتے تو یہ ایک دوسرے کو دفنا دیتے، چھپا دیتے، ورنہ اگر وہ حالت ہوتی تو آج ہر روڈ پہ بلیاں کتے مرے ہوئے نظر آتے. آخر اتنی اکثریت میں ہیں وہ بھی. تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے عرض کی، یا روح اللہ، آپ پر پروردگار سے درخواست کریں کہ زندہ ہو جائیں اور ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں خبر دیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، تاکہ ہم ان اعمال سے بچیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ انہیں زندہ کر دے تاکہ اپنے اعمال کے بارے میں ہمیں مطلع کریں. خداوند تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے نبی تو ان کو آواز دے کے بلا. حضرت عیسیٰ رات کے وقت ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پڑے تمام مردوں کو آواز دی. کوئی جواب نہ آیا، صرف ایک شخص بولا، لبیک یا روح اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تم پر، افسوس ہے تم پر. یہ تو بتاؤ تمہارا کردار کیا تھا، تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ شخص بولا، ہمارا کام شیطان کی بندگی تھا، دنیا سے محبت تھا، خدا سے بہت خوف تھا، ہماری آرزویں لمبی لمبی تھیں، لہو لعب اور کھیل کود میں مصروف رہتے تھے. لہو لعب کی میں تعریفیں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں. اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا سے محبت کس قدر کرتے تھے؟ وہ شخص بولا، ہم دنیا سے محبت اس قدر کرتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے. ہمیں جب دنیا کی نعمتیں میسر آئیں اور آتی تھیں تو ہم خوش ہو جاتے تھے، اور جب کچھ سختی آتی تھی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے اور روتے تھے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تمہارا یہ انجام کیسے ہوا؟ وہ شخص بولا کہ ہم رات کو سو رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو مکانوں کی چھتیں گر چکی تھیں، جو جہاں پر تھا اسی جگہ ڈھیر ہو گیا اور موت کی نیند سو گیا، یہاں تک کہ جانور، چرند پرند سب مر گئے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا، بتاؤ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو اور تمہیں خدا تعالیٰ کی جانب سے کیا جواب ملتا ہے؟ وہ شخص بولا، ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں اور زاہد بن جائیں، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تمہارے سوا کوئی اور کیوں نہیں بولتا؟ اس شخص نے کہا کہ باقیوں کے منہ پر آگ کی لگام باندھ دی گئی ہے جسے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے. اگرچہ میں ان لوگوں کے عمل پر نہیں تھا، لیکن جب عذاب آیا تو میں بھی عذاب میں گرفتار ہو گیا کہ معلوم نہیں مجھے کب رہائی ملے گی. یہ سن کر حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے دوستو، جو کی خشک روٹی نمک کے ساتھ کھانی اور پست جگہ پر سونا بہتر ہے اگر اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی مل جائے. تو دیکھا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظر میں یہ دنیا کی حیثیت کیا تھی اور وہ کیا سمجھا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ جنہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ دنیا آخرت کا پرتو ہے، آخرت کی کھیتی ہے، ہم اس میں جو بوئیں گے وہی نکلے گا.
اور 1,23,999 پیغمبروں کی تمام حکمتیں، تمام علم، تمام معجزے سمٹ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن ہم نے ساتھ بھی دیا، کلمہ بھی پڑھا، لیکن دنیا کو ہمیشہ کے رہنے کے لیے اس کو ٹھکانہ بنا لیا کہ جیسے ہمیں اب موت نہیں آنی ہے، موت تو دوسرے لوگوں کو آنی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دبئی میں دیکھا کیا صورتحال ہوئی، اور فلسطینیوں پہ جو عذاب ڈھایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل کی بھی آپ چند دنوں میں دیکھ لیجیے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اکثریت، تو جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو بنی ہاشم کے جو خاندان کے اور دین ابراہیمی پہ تھے، انہوں نے کہا اونٹ تم مجھے دے دو، خانہ کعبہ جس کا ہے وہ بچائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کی طرح آسمان پہ نمودار ہوئے، اور ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں سے لیس تھا، اور ایک جم غفیر اس کے ساتھ تھا۔ ان کنکریوں نے اس کے ہاتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جو ہے وہ زمیں بوس کر دیا۔ تو کیا ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے اس سے؟ نمرود کا کیا حشر ہوا، شداد کا کیا حشر ہوا کہ اپنی جنت میں جس دن وہ جانے کے لیے تیار ہوا، جب تیار ہوگی جنت، کہ آج میں معائنہ کرنا چاہتا ہوں اپنی جنت کا، تمہارے خدا کی جنت میں مجھے یقین نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے سے پہلے ہی وہ اپنی جو بنائی ہوئی تھی اس کو موت آ گئی۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ہم بھلائی کریں، محبت سے پیش آئیں، اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کریں، اور ایک دوسرے کو لالچ میں نہیں، دل میں بسا کے ان سے دوستی کریں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اسی کے ساتھ میں آج اجازت چاہتا ہوں، کل دوسرے نبی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ آخر میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ میری کہ میرے جب تک سبسکرائب پر آپ نہیں بڑھوائیں گے، میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی ہے، اور پھر چھوڑوں گا نا تو پھر میں اپنا چینل چھوڑ کے پھر میں اکیلا ہی یہاں بیٹھ کے جو نا اپنے آپ سے شیئر کروں گا کہ میں اپنے آپ کو، اپنے انر کو جانتا ہوں۔ کم از کم وہ میری باتیں ہوا میں تو جائیں گی، ہوا میں جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی، فرشتے سنیں گے، روحیں سنیں گی، کائنات سنے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، فلسطینیوں کو آزادی نصیب عطا فرما، مقبوضہ کشمیر کو آزادی نصیب عطا فرما، مودی اور نیتن یاہو جیسے نمرود اور شداد جو بھول چکے ہیں ان کو اور ان فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔